بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. صحیح البخاری حدیث نمبر 2465. اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو. ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو. جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں پر بیٹھے رہنا، فضول میں بیٹھ جانا. تو جب لوگوں کا گزرنا وہاں سے مشکل ہو جائے گا، رش اور بھیڑ کی وجہ سے بھی مشکل ہو جاتا ہے، ٹریفک جام ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور بسا اوقات یہ ہے کہ اگر آپ سائڈ پر بھی بیٹھے ہیں تو عورتوں کا گزرنا وہاں سے مشکل ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہیں کہ یہ لوگ بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو راستوں پر بیٹھنے سے بچنے کا حکم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ نے کوئی میٹنگ کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کسی روم کے اندر بیٹھ جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ جائیں، کسی ہوٹل میں بیٹھ جائیں، کوئی اور جگہ جہاں پر بیٹھنا مناسب ہو وہاں پر بیٹھ جائیں. تو راستوں پر ویسے بیٹھنے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کا حکم دیا کہ نہیں بیٹھا کرو. فقالوا ما لنا بد، تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ہم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، ہم نے وہاں پر بیٹھنا ہے اور وہاں پر بیٹھنا ہماری مجبوری ہے. وجہ کیا ہے؟ انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، یہ ہماری مجالس ہیں، یہاں پر ہم باتیں کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، تو اس لیے ہم راستوں میں یا راستوں کے قریب بیٹھ جاتے ہیں. قال، اللہ کے رسول نے فرمایا فاذا ابیتم، اگر تم انکار کرتے ہو کہ تمہاری مجبوری ہے، تم نے راستے میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، الا المجالس، اپنی مجالس قائم کرنے کے لیے، تو پھر یاد رکھو فاعطوا الطریق حقها، تو راستے کا حق ادا کرو، تو راستے کا حق بھی ادا کیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا وما حق الطریق، اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غض البصر، نگاہ کو نیچا رکھنا، یہ راستے کا حق ہے. آپ راستے پر بیٹھ گئے ہیں تو اب وہاں پر بیٹھ کر سکیننگ نہیں کرنی کہ جو گزر رہا ہے اس کے پورے جسم کی سکیننگ آپ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک، اور پھر خواتین گزرتی ہیں تو ان کو بھی دیکھتے ہیں، تو یہ گناہ کا کام ہے نا. کیا خیال ہے؟ بچنا چاہیے. غض البصر، فرمایا راستے کا حق ہے کہ نگاہ کو نیچا رکھو. وکف الاذی، اور تکلیف نہ دو، یہ بھی راستے کا حق ہے کہ کسی کو ایذا دینے سے بچنا ہے. آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. وہ تکلیف ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی لاٹھی آگے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، راستے کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا گزرنا مشکل ہو رہا ہے، یا آپ زبان سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، یا شور کر رہے ہیں، یا وہاں پر آپ نے کچھ ایسی اونچی آوازیں نکال رہے ہیں، یا اونچی آواز سے کوئی گانا بجانا لگا رکھا ہے، یا ویسے ہی کوئی بھی تکلیف، روڑے اٹکانا، کچھ بھی کرنا. وکف الاذی، تو یہ بھی راستے کا حق ہے کہ تکلیف سے بچنا ہے، بچانا ہے لوگوں کو، کسی کو تکلیف نہیں دینی. ورد السلام، اور اگر گزرتا ہے جو شخص وہ سلام کہتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے. اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اگر کوئی گزرتا ہے اس کو چھینک آتی ہے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، یرحمک اللہ کہنا ہے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور پھر کیا کرنا ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. آپ دیکھ لو آپ کے سامنے، آپ راستے کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اس کو روک دیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں. دیکھیے کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنے پیارے فرامین ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم سب لوگ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ تو ہمیں عمل کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.